السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 1 ہے، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ بڑی معروف صورت ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے اس کا نام، زمان نزول اور پس منظر، موضوع اور مضامین کے تعلق سے چند نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ آگے تفسیر کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے سورہ الجمعہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہر وہ چیز۔ یہ سبح للہ ما فی السماوات، کچھ صورتوں کے اندر جو اس کا تبصرہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ عرب کی تفسیر ہے۔ عرب کے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور کارناموں میں رسالت کی سری نشانیاں بچشم سر دیکھ لینے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی سری بشارت دی تھی، جو آپ کے سوا کسی اور پر چشمہ نہیں ہوتی تھی، صرف اس بنا پر آپ کا انکار کر رہے تھے کہ اپنی قوم اور نسل سے باہر کہ کسی شخص کی رسالت مان لینا انہیں سخت ناگوار تھا۔ وہ صاف کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے ہاں آیا ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے، دوسری کسی تعلیم کو جو کسی غیر اسرائیلی نبی کے ذریعے سے آئے، خواہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، تسلیم کرنے کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھے۔ آگے کی آیتوں میں اسی رویے پر انہیں ملامت کی جا رہی ہے۔ اس لیے کلام کا آغاز اس تمہیدی فقرے سے کیا گیا کہ اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی پوری کائنات، یونیورس، اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ اللہ ان تمام نقص، فالٹس اور کمزوریوں سے، ویکنیسز سے پاک ہے جن کی بنا پر یہودیوں نے اپنی نسلی برتری کا تصور قائم رکھا ہے۔ وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، فیورٹزم بھی اس کے ہاں کوئی کام نہیں چلتا۔ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں عدل اور رحمت اور ربوبیت کا ہے۔ کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چہیتی نہیں ہے کہ وہ خواہ کچھ کرے، بہرحال اس کی نوازشیں اسی کے لیے مخصوص رہیں، اور کسی دوسری نسل یا قوم سے اس کو عداوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہو تو وہ اس کی عنایت سے محروم رہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔ تم بندے اور رعیت ہو۔ تمہارا یہ منصب کب سے ہو گیا کہ تم یہ طے کرو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر کسے بنائے اور کسے نہ بنائے؟ چونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سردار نہیں ملا جسے تم کہ اپنا پیغمبر بنا سکتے تھے؟ کہ اور بھی سردار مکے اور مدینہ میں نہیں تھے؟ ایسی باتیں یہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ تو اس کے تو تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، حمد، تسبیح، کبریائی کر رہے ہیں، سجود میں ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، دونوں، آسمان نہیں بلکہ آسمانوں کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ ملک کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے بر طے 7 آسمان یہ کیے ہیں۔ اب یہ کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں جمایا، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ تو ابھی انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی کہ کتنے اشیاء، کتنے مخلوقات، کتنے نعمتیں، کتنی چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں، اس کا
ادراک، اس کی سوچ، اس کی تصور، اس کا کوانٹیفیکیشن جو ہے انسان ابھی تک نہیں کیا ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ پھر جو بادشاہ کی بات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی بادشاہ ہے اور ابدی بادشاہ ہے، پوری کائنات کا ہے، صرف ایک کرۂ ارض کے اندر کچھ حصے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ پھر بادشاہ کے بعد کیا ہے؟ قدوس کا لفظ آیا، یعنی اس سے بدرجہ منزہ اور پاک ہے کہ اس کے فیصلے میں کسی خطا اور غلطی کا امکان ہو۔ تو اس سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خطا ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ غلطی ہماری سمجھ بوجھ میں ہو سکتی ہے، اس کے اس میں نہیں، اس کے فیصلے میں نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی اس کے فیصلے میں نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفتیں بیان فرمائی گئیں، ایک یہ کہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، یعنی اس سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا، یعنی اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کسی کے پاس وہ طاقت نہیں کہ اس کو رکوا سکے، اس کو منع کر سکے، کسی قسم نہیں ہے۔ لیکن اس کی یہ جو زبردست، یہ جو طاقت، یہ جو قوت، یہ چیز جو قدرت ہے، یہ اس کے ساتھ حکیم بھی ہے، وہ یعنی حکمت پر ہے۔ وہ ایسے ہی قوت جو ہے، طاقت جو ہے، بیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر جو ہے وہ طاقت عزیز اور زبردست ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکیم یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے عین مقتضائے دانش ہوتا ہے، یعنی حکمت یعنی وزڈم، اور اس کی تدبیریں ایسی محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کا توڑ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی جو ہے تعریف ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چیزیں، ہر چیز جو اس کی تسبیح کر رہی ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، یعنی کوئی ہر چیز سے وہ پاک ہے، فیصلے میں کسی غلطی کا یا کسی خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر زبردست ہے، عزیز ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حکیم ہے۔ یہ ہے پہلی آیت کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا جا رہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کی تفسیر میں ہے، ترجمہ اس کا یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں کیا کرتا؟ اس کی آیات سناتا ہے، قرآن مجید کی آیات، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کو کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ دوسری آیت کی ترجمانی ہے۔ اب لفظ کے حساب سے ہم دیکھیں گے، یہاں پر جو لفظ آیا امیینہ، امیوں میں سے، یعنی یہاں امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے، اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہودی حقارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتے، امی کے معنی ان پڑھ، اگنورینٹ، نہیں جاننے والا اسے، اور یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے بہت جانکار، اپنے علاوہ دوسروں کو یہ امی کہتے تھے، اور یہ ان کی سوچ تھی۔ تو انہی میں اللہ غالب و دانا نے ایک رسول اٹھایا، ان امیوں میں سے جو یہ سمجھتے تھے یہودی، تو انہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھایا، وہ خود انہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ کس نے بھیجا وہ رسول کو؟ کائنات کے بادشاہ نے، جو زبردست اور حکیم ہے، جس کی قوت سے لڑ کر یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں امی کا لفظ
متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں ہے، بلکہ مختلف مواقع پر وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کی پیروی وہ کرتے ہوں۔ مثلاً فرمایا قُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ یہاں امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، اور ان کو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا۔ کسی جگہ یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے ناواقف لوگوں کے لیے استعمال ہوا، جیسے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، سورہ بقرہ آیت نمبر 78۔ ان یہودیوں میں کچھ لوگ امی ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، بس اپنی آرزوں یعنی خواہشوں ہی کو جانتے ہیں۔ اور کسی جگہ یہ لفظ خالص یہودی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا، جس سے مراد دنیا کے تمام غیر یہودی ہیں۔ مثلاً فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ یعنی ان کے اندر یہ بددیانتی پیدا ہونے کا سبب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہودی کا کیا خیال تھا؟ جو دوسرے لوگوں کو جن کو امی سمجھتے تھے، ان پڑھ، جاہل، گنوار، ایسا جو سمجھتے تھے نعوذ باللہ، تو یہ ان کا یہ سوچتی کہ ان کا جو مال ہے، امیوں کا، ان پڑھ لوگوں کا مال جو ہے ان کا کھا جانا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، اور ہم پر جو ہے کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہی تیسرے معنی ہے جو آیت زیر بحث میں مرئی، تو یہ تیسرے مفہوم والی بات جو اس میں لی گئی ہے۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ گوئم کا ہم معنی ہے، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں جینٹائلز کیا گیا ہے، اور اس سے مراد تمام غیر یہودی یا غیر اسرائیلی لوگ ہیں۔ لیکن اس یہودی اصطلاح کی اصل معنویت محض اس کی اس تشریح سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہ اور اس میں جو ہے تھوڑا اور ڈیٹیل ڈسکشن ہے، تو اور تفصیل ہے، بہرحال اپن اس میں نہ جاتے ہوئے اتنا ہم سمجھ لیں اس ضمن میں امی کے تعلق سے، تو بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں میں سے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول، پیغمبر، میسنجر خود انہی میں سے اٹھایا، خود انہی کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، جو اس کی آیات سناتا ہے۔ ان کی زندگی، دوسری پہلی کوالٹی ان کی آیات سناتا ہے۔ رسول کا کام کیا بتایا جا رہا؟ آیات سنانا، ان کی زندگی سنوارنا، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ تین کام بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی یہ صفات جو بتائی گئی ہیں، اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ یہ تھا کام۔ ہاں، وہ دنیا کمانے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے وہ نہیں، بلکہ یہ کام، اس کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوں، جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں، جو لوگ غفلت میں ہوں، ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ تم اگر ایسے کام میں ملوث ہوں گے تو تم کو ایک دن جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے۔ تو دو کام، خوشخبری دینا، ڈرانا، یہ دو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طریقہ کار کیا تھا؟ یہ آیات سنانا، زندگیاں سنوارنا صحابہ کی، اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اب جو اللہ کے رسول اگر موجود نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ ہاں، تو یہ چیزوں سے جو ہم وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفات جو ہے 4 مقامات پر بیان کی گئی، اور ہر جگہ ان کی بیان کی غرض مختلف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ان کا ذکر
اہل عرب کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے تھے، کون؟ اہل عرب، در حقیقت یہ تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 129 میں جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں انہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں اور اس نعمت سے پورا فیض حاصل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ ہاں اچھا، اذان ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔